السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27ویں شب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون سنہ، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے اندر کیا خیر و برکات اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے ثمرات ملتے ہیں، تو میری امت تمنا کرتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ سارا سال لمبا ہو جائے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی منقول ہے، اور تنبیہ الغافلین باب فضل شہر رمضان میں صفحہ 154 پر۔ اور دوسری بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ مرحبا بمطہرنا، آپ ارشاد فرماتے کہ اے ہم کو گناہوں سے پاک کرنے والے، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ بولے بھٹکے ہوئے لوگ، ان کے لیے ہدایت کا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے ایک اصول بیان فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ ابن ماجہ صفحہ 120 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی المغرب والعشاء فی جماعت حتی ینقضی شہر رمضان فقد اصاب لیلۃ القدر بحظ وافر، جس شخص نے سارے رمضان المبارک میں مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے شب قدر کا بہت سا حصہ پا لیا۔ تیسری حدیث پاک ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء الآخرة فی جماعت فی رمضان فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے سارے رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ یہ فضائل الاوقات صفحہ 261 امام بحقی کی ہے۔ دوسری کتاب امام بحقی کی ہے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 340۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کی بھی کچھ نشاندہی فرمائی ہے، وہ حدیث بھی سامنے رکھ لی جائے تو اس سے بھی کافی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ عبارت یہ ہے عن معاویہ بن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر قال لیلۃ القدر لیلۃ 27، ابو داود جلد 1 صفحہ 197، سنن کبریٰ بحقی جلد نمبر 4 صفحہ 312، صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 437۔ تو 27ویں شب کی ایک تو یہ مرفوع روایت ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر عام طور پہ 27ویں کو ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں صحابہ کرام کا اس بارے میں مشورہ ہوا کہ کب ہو سکتی ہے لیلۃ القدر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کنت عند عمر رضی اللہ عنہما وعندہ اصحابہ فسألہم، کہ میں بھی عمر کے پاس تھا اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی عمر کے پاس تھے، تو اس وقت آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے
کہ التمسوها فی العشر الاواخر وطرا ای لیلۃ ترونها، کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ کون سی رات ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فقال بعضهم لیلۃ 21، بعضوں نے 21 کے بارے میں کہا، بعضوں نے 23 کے بارے میں کہا، بعضوں نے 25 کی رات کو کہا، بعضوں نے 27 کی رات کو کہا، اور میں وانا ساکت، میں خاموش تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما لک لا تکلم، تجھے کیا ہو گیا کہ تو کلام نہیں کرتا؟ فقلت، میں نے کہا انک امرتنی الا اتکلم حتی یتکلموا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نہ کلام کروں یہاں تک کہ یہ کلام کر لیں۔ پھر کہا کہ میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ انی سمعت اللہ یذکر سبع، کہ میں نے غور کیا اللہ رب العزت کے کلام کے حوالے سے، تو اللہ کی ذات نے 7 کے عدد کو بڑی اہمیت دی ہے۔ فذکر 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ 7 آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں، اور انسان کی تخلیق کے پیدائش کے 7 مراحل ہیں۔ پارہ نمبر 18 اس کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے، اور انسان کی غذاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ فقال عمر هذا اخبرتنی ما اعلم ارأیت ما لا اعلم قولک نبت الارض 7۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو جو ہم کو چیزیں جو تم نے ذکر کی ہیں ان کا تو ہمیں بھی علم ہے، یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی غذا زمین سے 7 چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ یہ چیزیں ساری کہ اس میں غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور اور باغات اور پھل اور چارہ، یہ چیزیں جو غذائیں ہیں ان غذاؤں کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ جب یہ ساری تفصیل بیان ہو گئی تو فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے اعجزتم ان تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه والله انی لأرى القول كما قلت، کہا کہ تم سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس بچے نے کہہ دی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے، بخدا اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے جو اس بچے نے کہا ہے، جو تو نے کہا۔ تو شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 330 کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تائید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس پہ پھر عرض کیا حدائق سے مراد کھجوریں، قال فالحدائق غلبہ جو ہے اس میں الحیطان من النخل والشجر وفاکہۃ وابا، فاکہہ تو فالاب ما انبتت الارض مما یاکل الدواب والانعام ولا یاکلہ الناس، کہ زمین میں جو باغات ہیں ان باغات سے مراد کھجوروں کے بڑے بڑے باغات اور درختوں کے اور پھلوں کے، اور چارہ پیدا کیا۔ تو اس پہ فرمایا کہ اس میں چارے سے مراد وہ چارہ جو جانور کھاتے ہیں اور دوسرا جانور انسان نہیں کھاتے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت فرمائی کہ 7 جو چیزیں ہیں، دوسری حدیث میں مزید اس پر تفصیل فرمائی۔ روایت ہے کہ طواف کے 7 چکر ہیں، انسان کے 7 اعضاء ہیں جن پر سجدہ کرتا ہے، شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ 7 ہیں، سورۃ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، اللہ کی ذات نے میراث کی تفصیل بیان فرمائی تو وہ 7 شخصوں کے حصوں کی تفصیل بیان فرمائی، صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور یوں ہی لیلۃ القدر اس کے کل حرف 9 ہیں،
تو 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ سورۃ قدر میں آیا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایات میں آیا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو سال ہر سال جہازوں کی ملاحی کی تھی۔ اس نے ایک روز ان سے کہنے لگا کہ دریا کے عجائبات میں سے ایک چیز میرے تجربہ میں آئی ہے، میری عقل اس سے بڑی حیران ہے کہ دریائے شور کا پانی یعنی کڑوا دریا سال میں ایک رات میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے اس سے کہا جب وہ رات آئے تو مجھ کو خبر کرنا، دیکھنا کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو اس غلام نے 27ویں کو رمضان المبارک کی ان سے کہا کہ یہ رات وہی ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ منقول ہے۔ تو بہرکیف زیادہ حضرات کا جو رجحان ہے وہ 27ویں شب کی طرف ہے۔ تو 29ویں شب بھی ہے، ان دونوں راتوں میں خوب اللہ کے سامنے گر گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ استغفار کی تسبیحات نکال کر اس انداز سے نکالی جائیں کہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے بندہ تو جو جن جن گناہوں میں مصروف ہیں ان گناہوں سے توبہ کی بھی ساتھ ارادے کی نیت ہو۔ یہ نہیں کہ ادھر سے استغفار پڑھا جا رہا ہے استغفر اللہ لیکن ساتھ ساتھ تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں، ادھر سے استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے توبہ کا کلمہ اور ساتھ ساتھ رشوت بھی لی جا رہی ہے، ادھر توبہ کر رہے ہیں اور ادھر سے ساتھ ساتھ سود بھی کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ گناہوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ان جملے کا ذاتی طور پہ آپ کو فائدہ نصیب نہیں ہوگا، ثواب پڑھنے کا مل جائے گا لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مفہوم پورا کہ جس گناہ میں آپ دوسرا لگے ہوئے ہیں اس گناہ سے الگ ہو جائیں اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے پر آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکیوں کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی ایام بچ گئے ہیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔